پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہت ہی کلوز تعلق تھا، یعنی یہ ان کے دور میں رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں، یہ ان کی گود میں پلے ہیں، اور جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت انہیں حاصل رہی ہے، اور انہی سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا۔ دراصل ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ یہ حق پر ڈٹ جانے والوں میں سے تھے، یعنی چاہے غلط بات کرنے والا کوئی وقت کا حکمران ہی کیوں نہ ہو، یہ اس بات کو غلط کہتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے۔ ان کی زندگی میں ان کا واسطہ کئی مرتبہ جابر اور سخت قسم کے حکمرانوں سے ہوا، لیکن انہوں نے حق بات پر ٹکنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ کے حکم سے انہیں ان حکمرانوں کے سامنے بھی اللہ نے عزت دی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کہ خلیفۃ المسلمین تھے، جب ان کی وفات ہوئی، وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد یزید بن عبد الملک کو تخت ملا، تو اس نے عمر بن حبیرہ کو عراق کا گورنر بنایا، اور پھر عمر بن حبیرہ کے اختیارات کو بڑھاتے ہوئے خراسان کا علاقہ بھی عمر بن حبیرہ کے ہی یعنی کہ انڈر سپرویژن دے دیا کہ اس کو بھی آپ نہیں دیکھنا ہے، آپ ہی اسی کے گورنر ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ وہ دن رات انہیں خط لکھتا تھا، اور ان خطوط میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی تھیں جو کہ اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہوتی تھی، اسلام کے خلاف ہوتی تھی، اور پھر ان باتوں پر عمل درآمد کرنے کو کہتا تھا کہ فوری طور پر ان باتوں پر عمل کرو، یعنی عوام پر یہ چیزیں لاگو کی جائیں۔ اب عمر بن حبیرہ نے اس بات کو سوچا، اس بارے میں کچھ مشورہ کیا جائے، تو انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عامر بن شرجیل جو یعنی بزرگ تھے، علم والے تھے، انہیں بلایا۔ یہ دونوں بزرگ پہنچ گئے، تو اس نے پھر یہ بات سامنے رکھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ تخت پر یزید بن عبد الملک ہے، اور وہ مجھے خطوط لکھتا ہے جن میں کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میرے لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ منصفانہ نہیں ہے، انصاف پر نہیں ہے۔ تو اب دین مجھے کیا اجازت دیتا ہے کہ دین اسلام کی روشنی میں ان باتوں پر عمل درآمد کروں یا نہ کروں؟ اب حضرت عامر بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے بات کچھ اس طرح کی کہ جس میں خلیفہ کے لیے بھی نرمی، اور یہ جو گورنر تھے عمر بن حبیرہ، ان کے لیے بھی ذرا ان کی تھوڑی خوشنودی، تھوڑی تعریف سی ذرا اس بات میں کی، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات کا جواب یعنی کہ ابھی نہیں دیا۔ تو گورنر نے کہا کہ ابو سعید، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے پھر آگے سے بڑا ہی جامع جواب دیا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ہو سکتا ہے اے ابن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو یا آئے جو تمہیں اٹھا کر اس محل کی دیواروں سے دور ایک تنگ قبر میں ڈال دے، اور وہاں تمہاری اس عمل سے ملاقات ہوگی جو تم نے اپنے اور یزید کے مالک کے خلاف کیا ہوگا، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اللہ کی خوشنودی کرو گے، یعنی کہ اللہ کے حکم کو بجا لاؤ گے، تو وہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں یزید کے شر سے بچا لے گا، اور اگر تم یزید کی بات مانو گے اور اللہ کے حکم کے خلاف جاؤ گے، یعنی جو بھی کر لو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف جاؤ گے تو یزید کو جتنا بھی خوش کر لو، وہ اللہ تمہیں یزید کے حوالے کر دے گا، یعنی کہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ یزید خود، چاہے تم نے جو کچھ بھی کیا، یزید خود اپنے ہاتھوں سے ہی تمہارے لیے برا کر دے گا۔ اور پھر آخر میں انہوں نے ایک فیصلہ کن یہ بھی جواب دیا کہ مخلوق کی کوئی بھی ایسی بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اس طرح کا جب انہوں نے جواب دیا ایک جامع قسم کا، تو پھر عمر بن حبیرہ جو تھے، ان کے آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، یعنی کہ ایک لرزہ طاری ہو گیا، وہ رونے لگے، اور پھر انہوں نے کیا، اللہ کے حکم سے انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ عزت دی بجائے حضرت عامر بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب یہ دونوں حضرات وہاں سے واپس آتے ہیں، تو لوگ انہیں گھیر لیتے ہیں کہ بتائیں کہ گورنر سے کیا بات ہوئی۔ تو جب لوگوں نے پوچھا تو حضرت عامر بن شرجیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اللہ کی قسم اٹھا کے کچھ اس طرح کی بات فرمائی جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ جو باتیں حضرت حسن بصری نے وہاں پر کی ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جو مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن میں نے کیا کیا، میں نے خلیفہ کی خوشنودی کے لیے یا اس کو خوش کرنے کے لیے بات کی اور اللہ کی خوشنودی کو پیچھے رکھا۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے بات کی اور اس خلیفہ کی فکر نہ کی، تو اللہ نے کیا فرمایا، اللہ پاک نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو عزت دلائی۔ پیارے مسلمانوں، یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کا طریقہ۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے جو مومن ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں پھر کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے سچ میں نجات رکھی ہے اور جھوٹ میں پکڑ ہے۔ جھوٹ بولیں گے پکڑے جائیں گے، سچ بولیں گے اللہ کے حکم سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں اور ہمیں ہدایت عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔